تو بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ بڑی دنیا کو مسلمان کیا، 93 سال کی عمر پائی ہے، 93 برس کی عمر پائی ہے آپ نے۔ آپ کا جو وصال ہے، آپ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ 571 ہجری میں ہوئی ہے، 29 شعبان 571 ہجری اور 1175 عیسوی۔ تو وصال آپ کا ہوتا ہے کہ 5 محرم کو، 5 محرم 664 ہجری اور 5 اکتوبر 1275 عیسوی۔ جب وصال کا وقت قریب آتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد وصال ہوا ہے، 4 محرم تک با جماعت نمازیں پڑھی ہیں، 4 محرم تک با جماعت، 5 کو بھی عشاء کی نماز کے وقت طبیعت ناساز ہوئی ہے، بغیر جماعت کے نماز پڑھی ہے۔ پھر مریدن سے پوچھا میں نے عشاء پڑھی؟ عرض کیا ہاں۔ آپ نے پھر دوبارہ پڑھی، دوبارہ پڑھنے کے بعد پھر 2 نوافل ادا کیے ہیں۔ اس کے بعد یا حی یا قیوم کا یہ ورد کرتے کرتے دنیا سے کوچ فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر جو آپ کو کفن ڈالا گیا نا، وہ آپ کی ایک مریدہ تھی، اس نے کہا یہ کفن میں نے اپنے لیے بنایا تھا، ہر سود جب میں نے کاٹتی تھی تو میں باوضو کے بیٹھتی تھی، اس کی ایک ایک جو تاند ہے وہ باوضو کے میں نے بنائی ہے، لیکن آج میں اپنے سیدی کو یہ کفن پیش کرتی ہوں۔ اور جہاں آپ کو دفن کیا گیا وہ آپ کا حجرہ مبارکہ، جہاں 1000 مرتبہ قرآن مقدس پڑھے گئے ہیں۔ اور پھر اس وقت کا بادشاہ غیاث الدین بلبن تھا، اس نے کثیر رقم لگا کے آپ کا مزار شریف بنایا، اور اس وقت آپ کے عظیم جو مرید ہیں نا وہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام خواب میں ملے، مجھے خواب میں ملے تو فرمایا کہ اے نظام الدین، یہ جو جنوبی دروازہ ہے نا اس حجرے کا، جو اخلاص اور ایمان کے ساتھ اس میں سے داخل ہو گیا وہ امن میں رہے گا۔ اس لیے اس کے اوپر باب الجنت لکھا ہوا ہے، اس کو بہشتی دروازہ بھی کہتے ہیں، لیکن پوری بات نہیں نا کوئی بتاتا۔ یہ حضور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے، اللہ کے محبوب مجھے خواب میں ملے، فرمایا نظام الدین جو فرید الدین کا یہ جو دروازہ نا جنوبی دروازہ ان کے مزار کا، اس میں سے ایمان اور اخلاص کے ساتھ داخل ہوگا، نہ کہ وہ امن میں ہوگا۔ اور اس لیے کبھی ہم نے سوچے ہی نہیں، نماز سے پوچھو تیری روح کیا ہے، جواب ملے گا ایمان۔ حج سے پوچھو تیری روح کیا، جواب ملے گا ایمان۔ روزہ سے پوچھو تیری روح کیا، جواب ملے گا ایمان۔ کبھی ایمان سے بھی پوچھ کے دیکھو نا تیری روح کیا ہے، کبھی ایمان سے پوچھو تیری روح کیا ہے، جواب ملے گا محبت رسول، جواب ملے گا محبت رسول۔ تو میں کہ جو ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس دروازے سے گزرے گا نا جنوبی دروازے سے، وہ امن میں ہوگا۔ اس لیے حضور نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ جو ایمان اخلاص کے ساتھ گزرے گا وہ یہ باب الجنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جو سرکار کے فرمان ہے وہ یہ حدیث کے کہ جو ایمان اخلاص کے ساتھ سے گزرے گا وہ امن میں ہے، اور ایمان اخلاص والا تو ویسے ہی جنتی ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں نا کہ یہ صحیح مشکات کی حدیث ہے کہ یہ جو مومن کی قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اس کی زور القبور، مسلم کی حدیث ہے، اس کی زیارت کیا کرو۔ اور حضور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اپنے شیخ کا واقعہ کہ ایک دن بابا جی میرے اوپر بڑے مہربان ہو گئے، بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، میں نظام الدین آج بتا تو نے محب بننا ہے، محب بننا ہے، اللہ کا کہ محبوب بننا ہے۔ جب شیخ کریم اپنے جلال پہ ہوتے ہیں تو جو چاہتے ہیں اللہ کے فضل سے عطا کرتے ہیں، لیکن سنو دنیا والو، اگر مرشد کامل ہے تو مرید بھی صادق ہے۔ عرض کیا حضور اگر اجازت دیں تو میں امی جان سے مشورہ کروں، پاک پتن سے دلی جانا ہے، پیدل سفر ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ عرض کیا حضور اگر اجازت دیں تو امی جان سے مشورہ نہ کروں؟ فرمایا اجازت ہے۔
وہاں سے آپ فرماتے ہیں میں چلا حضور نظام الدین اولیاء، ابھی اپنے گھر سے ذرا دور ہی ہوں، تو ایک مجذوب ملا، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، تو مجھے دیکھ کر مسکرا دیا، تو کہتا ہے نظام الدین محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے؟ میں حیران ہو گیا، اس کا پتہ میرے اور میرے شیخ کے علاوہ تو کسی کو نہیں ہے، آپ نے کہا کہ آپ ہی بتا دو۔ اس نے کہا کہ امی کے پاس جا رہے ہو نا مشورہ کرنے، اگر انہوں نے مشورہ نہ دیا تو پھر کل اسی جگہ میرے پاس آ جانا، میں بتا دوں گا۔ اب پاک وطن سفر کر کے دلی آئے ہیں، آج کل کی اولاد کے لیے لمحہ فکری ہے، اور آتے عمل کیا کیا ہے، آتے ماں کے قدموں پہ گرے ہیں تو امی جان کے پاؤں کو دبانا شروع کر دیا ہے، سفر کر کے خود آئے ہیں۔ آج کی اولاد تقاضا کرتی ہے کہ ہم گھر آئے تو اولاد ہمیں دبائے، والدین ہمیں دبائیں، والدین ہمیں پروٹوکول دیں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور گھر آتے ہی ماں کے قدموں پہ گرے ہیں۔ دنیا والوں ایسے مقام نہیں ملتا، کسی ولی کی سیرت پڑھ کے دیکھو، وہ ہر درجے سے بڑھ کر اپنے والدین کا تابع دار ہے، اور زیادہ 90% زیادہ لوگوں کی جو اولیاء کی جو تربیت کی ہے وہ ماؤں نے کی، اکثر ان میں یتیم ہیں، باپ ان کے اکثر میں، حضور غوث اعظم بھی 11 سال میں یتیم ہو گئے تھے۔ تو یہ امی جان کے جب قدم دبائے تو جب ماں خوش ہوتی ہے تو رب خوش ہو جاتا ہے، ماں نے سینے سے لگایا، اس کے بعد ناشتہ دیا، جب فارغ گئے تھے عرض کیا امی جان میرے شیخ کریم نے مجھ سے پوچھا محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے، تو راستے والا مجذوب کا واقعہ بھی سنایا، تو امی جان بھی تو نظام الدین کی ہیں نا، میں بیٹے جو راستے میں ملے ہیں نا ان سے مشورہ کر لینا، مجھ سے بہتر مشورہ دیں گے۔ اور مطلب جب میں واپس آیا اسی جگہ پہ تو وہ بابا جی مجھے نظر نہیں آئے مجذوب، میں نے پوچھا وہ بابا جی سے کہا لے کدھر، لوگوں نے کہا تو جب آپ گئے ہیں نا کل ان سے مل کے، ان کے بعد ان کا وصال ہو گیا، تو میں نے کہا ان کی قبر میں، قبر نہیں ہے وہ سامنے روڑی کے ڈیر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ حضور نظام الدین خود واقعہ لکھ رہے ہیں، کوئی عام بندہ لکھتا ہے شاید میں بیان نہ کرتا، میں کہ وہ سامنے روڑی کے ڈیر کے اوپر پڑے ہیں۔ حضور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں پاس گیا، میں نے کہا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بتاؤں گا محب بننا کہ محبوب، احمد جب میں نے یہ بات کہی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، جب میں نے بات کہی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، میں نظام الدین محب نہ بننا، محب کو تو بعد کا قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، اللہ کا محبوب بننا مرنے کے بعد بھی قیامت تک تیری قبر پہ میلہ لگا رہے گا۔ آگاہ جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، آقا جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، اور جس کو چاہیں نوازتے ہیں، اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں، اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں، آقا جو بھی تیرے، اور جب میں ہوتا ہوں درمیان کے وہ بھی لمحے عظیم ہوتے ہیں، آقا جو بھی تیرے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلا جائے گا جب میدان معاشر برپا ہوگا۔ سرکار کا فرمان ہے، مشکات کی حدیث صفحہ ہے 494، سرکار فرماتا ہے جب میدان معاشر برپا ہوگا ایک طرف اہل جنت ہوں گے، ایک طرف اہل جہنم ہوں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو سرکار فرماتے ہیں بھائی یہ کام بعد میں ہونا ہے، نبی کے عبدہ نے پہلے ہی پیپر آؤٹ کر دیا، فرمایا کہ اہل جہنم کی صف میں سے ایک بندہ اہل جنت کی صف میں سے ایک اللہ کے ولی کو پہچانے گا اور عرض کرے گا اما تعرفنی، جملہ استفہامیہ ہے، پاسٹ انڈیفینٹ انٹروگیٹو، میں ڈیڈ یو ناٹ ریکگنائز می، کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، انا الذی، میں وہی ہوں، سقیتک شربتا،
جس نے دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پانی پلایا تھا. اس وقت تمہیں آیت کا الزامیہ نے ایم پی اے کے ساتھ سیلفیاں بنواتے ہو نا, ان کے لیے تعظیم کرتے ہو. یہ بات ذہن میں رکھنا, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی کسی فاسق فاجر کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے. یا جب خاوند عورت کو طلاق دیتا ہے اس وقت اللہ کا عرش ہلتا ہے. یا کسی گناہ گار سیاکار بدعمال فاسق فاجر کی تعظیم کے لیے تم کھڑے ہوتے ہیں نا, اس وقت اللہ کا عرش جو ہل جاتا ہے. تعظیم کرنی ہے تو سرکار کے غلاموں کی کرو جو آگے بھی کام آئے گی. عرض کیا اما تعرفونی, کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ انا الذی سقیتک شربتا, میں وہی ہوں دنیا میں ایک دفعہ جس نے آپ کو پانی پلایا تھا. تو لاجپال ایسے تو نہیں کرتے نا, آپ جنت میں جا رہے ہیں ہم جہنم میں جا رہے ہیں. سنو میرے کریم آقا کیا فرماتے ہیں, مشکات صفحہ 494 کے اوپر سرکار کا فرمان چمکے مارا ہے. سرکار فرمائیں گے, فرمایا کہ پھر وہ بندہ کیا کرے گا؟ فَيَشْفَعُ لَهُ, وہ اسے جہنمی کی شفاعت کرے گا. تینوں جلدیں میرے پاس ہے, 494 صفحہ پڑھو مشکات کا. فَيَشْفَعُ لَهُ, یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. جیسے انگلش میں ہم آتا ہے ایسے عربی میں ہو آتا ہے. میں کہ وہ اس کی شفاعت کرے گا, صرف شفاعت ہی نہیں کرے گا, فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ, اس کو بازو سے پکڑ کر جنت میں داخل فرما دے گا. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ لج پال پریت نو توڑ دے نہیں, لج پال پریت نو توڑ دے نہیں, دیدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں, لج پال پریت دیدی باں پھڑ دے انہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو سیمن شام بابا جی فریدن گنج شکر رحمہ اللہ کے فضائل ان کے وصال کے اوپر بات کر رہے تھے, کیونکہ 5 محرم 664 ہجری اور 5 اکتوبر 1275 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں جو ہیں وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کی ہوئی ہیں. اور آج بھی لوگ حق فرید یا فرید کے نعرے لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ حضور تاجدار گولڑا پیر سید میر ارشاد رحمہ اللہ آپ تقریر کرنے گئے نا پاک پتن شریف میں, تو وہاں لوگوں نے نعرے لگائے تقریر کے دوران, حق فرید یا فرید. تو گندم میں ممن کے دانے بھی موجود ہوتے ہیں. وہاں ایک بدبخت بھی تھا, اس نے کہا حضور دیکھا یہ شرک کر رہے ہیں, حق فرید یا فرید کہہ رہے ہیں. تو تاجدار گولڑا حسنی حسینی سید ہیں, فرمایا کہ آپ نے اللہ کا قرآن پڑھا؟ اس نے کہا جی پڑھا ہے. فرمایا آپ نے پڑھا سمجھا نہیں. آپ نے 152 نمبر آیت پڑھی, دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی, ما فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا, ہم حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کراتے ہیں؟ حفاظ کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, علماء کے ذریعے سے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی حفاظت حفاظ سے کراتے ہیں, علماء سے کراتے ہیں, قاری حضرات سے کراتے ہیں. اس طرح بابا جی ساری عمر اللہ کا ذکر کرتے رہے, اور اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ اللہ کو یاد کرتے رہے, اللہ تعالیٰ ان کا ذکر مخلوق سے کروا رہا ہے. تو سیمندیت شام تصوف کی بنیاد ہی میں نے عرض کیا تھا 3 چیزوں پر ہے, علم, عمل اور اخلاص. اور عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا, اور بغیر اخلاص کے عمل قبول نہیں ہوتا. دیکھو نا صوفی کے میں نے آپ کو 4 معنی بتائے ہیں. صوفی وہ ہے جو تصوف کا حامل ہو, اور تصوف کا ایک مادہ ہے صفا, سواد فار الف, جس کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی, جو اندر باہر سے پاک ہو اس کو صوفی کہتے ہیں. دوسرا یہ نکلا ہے صوف سے, سواد واور فا, سواد کے اوپر زبر ہے. صوف کا معنی یکسوئی, جو ہماتن گوش ہو کر اس کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرے, اس کو صوفی کہتے ہیں. اس کا تیسرا معنی ہے یہ صوف سے نکلا ہے, سواد واور فا, سواد کے اوپر پیش ہے. صوف کا معنی ہوتا ہے موٹا لباس, کیونکہ وہ یہ لوگ اللہ والے اس وقت
اون کا لباس پہنتے تھے، ان کو صوفی کہا جاتا تھا۔ اور چوتھا معنی صف سے نکلا، سواد رفع صف، یہ پہلی صف میں پہلے آ کر تیاری کے ساتھ نماز بعد نماز کے لیے بیٹھ جاتے، اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ تو سامعین شام اس کا لب لباب یہ ہے کہ اخلاص کی دولت ایسی ہے جس کی اوپر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ ایک لمحہ اخلاص کی عبادت 100 سالہ ریاکاری کی عبادت سے افضل ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے طرز 100 سالہ طاعت بے ریا۔ تو آج دکھاوا ہم میں بڑا آ گیا، ریاکاری بڑی ہے، اللہ ماشاءاللہ لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آج اگر ایمان کی حلاوت پانی ہے، اللہ کی معرفت پانی ہے، سرکار کی غلامی میں آنا ہے، تو اخلاص کی دولت کو اپنانا پڑے گا۔ تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کیجئے، یا اللہ آج کے بعد جب تک زندگی ہے ہم اپنی تمام عبادات جو ہیں وہ اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے۔ جیسے نہیں وعدہ کرو مردم ہاتھ اٹھا کے، یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔